رب العالمين الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على شفيع المذنبين ورحمة للعالمين سيد المرسلين وخاتم النبيين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين الميامين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا أن تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. دراصل یہ اعلان یہ مجلس 9 بجے شروع ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے تھا جو 9:30 بجے آتے ہیں. اور اسی لیے میں نے اپنے برادر محترم سے کہا کہ اس مجمع کو تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، لیکن اس وقت ذرا سی زحمت ہوتی ہے کہ جب مجمع ذرا دیر سے آ بھی رہا ہو اور سن بھی رہا ہو. آ جائیں، آنے کے بعد خالی حصول ثواب کے لیے صف اعضاء پہ بیٹھے اور ان کی توجہات نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ سننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور بات بالکل درمیان میں. اس لیے کل میں نے مصائب کے بعد وہ جملہ عرض کیا تھا، لیکن ایک ہی مرتبہ کی بات تھی. اب کتنی مجلسیں بچی ہیں؟ پیر اور منگل 2 دن ہیں، بدھ کے دن تو انشاءاللہ جیسا ابھی آپ نے اعلان سنا کہ 20ویں کی مجلس ہونے کی بنا پر توقع یہی ہے کہ مومنین وقت پر پہنچ جائیں گے. ہاں، یہ ایک درخواست یا گزارش بعض افراد کی جانب سے آئی ہے کہ ان کو ڈر لگ رہا کہ ہر سال کی طرح سے موضوع شروع بھی نہیں ہو پائے گا اور یہ مجالس پوری ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ کم سے کم آپ ان 3 آیتوں کا خالی ترجمہ پڑھ دیں، پھر جب اس کی تشریح ہوتی ہے تو ہوتی رہے گی. وہ 3 آیتیں جو اسلام کا خلاصہ ہے اور اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی کہ اسلام ہے کیا، یہ کیا پیغام لے کے آپ آئیں. اب یہ سوال بدتمیزی سے بھی کیا گیا کہ آخر یہ ہے کیا چیز جس نے بھائی کو بھائی سے اور باپ کو بیٹے سے اور شوہر کو بیوی سے اور پڑوسی کو پڑوسی سے جدا کر دیا، اور بڑے قاعدے کے ساتھ بھی کیا گیا. کہ آخر یہ کیا پیغام ہے کہ جس میں اتنا سحر اور اتنا اثر ہے کہ انسان کے دل و دماغ کو لمحوں میں بدل دیتا. ہر قسم کے لوگ تھے، ہر مزاج کے لوگ تھے، ہر انداز سے سوال ہوئے. تو اس کے جواب میں 3 آیتیں تو ہمیشہ تلاوت کی گئی. میں یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس صرف یہی 3 آیتیں، 3 آیتیں تو ہمیشہ تلاوت کی گئی. پھر موقع اور محل کے اعتبار سے کبھی قرآن نے، کبھی رسول نے، کبھی امام نے اس کے علاوہ کچھ اور وضاحتیں بھی کی. وہ بھی اصل میں وہی ان مجالس کا عنوان تھیں. لیکن شہادت، معصوم کی شہادت بھی اور روزوں کی شہادت بھی ذرا سا 2 یا 3 دن ہمارے موضوع کو اپنی جگہ سے ہٹا کے لے گئی. آیتوں کا ترجمہ، 3 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں 5 باتیں آئی، دوسری آیت میں 4 باتیں، اور تیسری آیت میں ان سب کا خلاصہ ایک جملے میں پیش کر کے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ جو ایک جملہ ہے اس سے ہٹانے والی کیا چیز دنیا میں موجود. اب جب اس کی تشریح ہوگی تو تشریح کروں گا خالی ترجمہ. فَقُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے پروردگار نے اس دین میں، اس پیغام میں تمہارے لیے کیا باتیں رکھی ہیں، کیا چیزوں کو حرام کیا. نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، خبردار اللہ
خبردار کبھی شرک نہ کرنا. نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا. نمبر 3 ولا تقتلوا اولادکم من املاق، خبردار رزق اور روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، ان کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں اور تمہیں رزق دینے والے بھی ہم ہیں. نمبر 4 ولا تقربوا الفواحش، خبردار بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ چھپا ہوا ہو. نمبر 5 اب وہ آخر میں آ رہا جس کو اصولاً تو پہلے آنا چاہیے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، خبردار کسی کو قتل نہ کرنا جب تک کہ حق کی بات نہ ہو. 5 باتیں بیان ہوئی. پھر قرآن نے ذرا ایک ہمیں اور آپ کو سانس لینے کے لیے یا سوچنے کا موقع دیا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہم نے وصیت کی ہے تاکہ تم عقل استعمال کرو. پیغام مکمل نہیں ہوا. آیت نمبر 152 شروع ہوئی. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا جب تک کہ وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس میں پیدا نہ ہو جائے، یعنی وہ صاحب عقل نہ ہو جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اب مال حرام رزق حرام کی طرف قرآن لے جا رہا، بالکل شروع اسلام. خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا. وَلَا نُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، مگر یہ بھی یاد رکھو اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اصل میں ایک سوال بیچ میں آ گیا تھا، جیسے یہ آیت نازل ہوئی ایک سوال آیا، چنانچہ پروردگار نے اس ٹکڑے کو اس آیت کے درمیان وحی کے ذریعے ایڈ کر دیا. آیت تو اتنی آئی تھی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا. گھبرا کے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی بالکل ایگزیکٹ ہر چیز کو ناپے یا تولے. آج کے زمانے میں تو ایسے اسکیل یا ترازو بن چکے، لیکن اس زمانے میں تو یہ کہا کہ جتنی طاقت ہے اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا. بہت ہی معمولی اگر کمی بیشی ہو جائے تو وہ معاف بھی ہے، اور اس کے لیے پھر الگ سے ایک حدیث بھی آئی، لیکن ابھی تو میں خالی ترجمے کی منزل پہ ہوں، تشریح اور تفسیر نہیں. قرآن کریم اس کے بعد 8ویں بات بتا رہا. 5 باتیں پہلی آیت میں آئی، 6ٹھی مال یتیم، 7ویں ناپ تول میں کمی. اب اس آیت میں ابھی تک زیادہ زور مال حرام سے مومن کو بچانے کا تھا، اور اس کے بعد 8ویں بات آ رہی یہ زبان کے حوالے سے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَإِنْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بولو تو ہمیشہ حق کی اور عدل کی بات بولنا، چاہے تمہارے رشتہ داروں ہی کے خلاف کیوں نہ جا رہی. اور اس کے بعد پھر ایک طرح سے قاعدہ کلی، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو تم نے اللہ سے عہد کیا اس کی پابندی کرتے رہنا. ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اور یہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ لعلکم تذکرون، تم اللہ کو یاد کرو اور عبرت حاصل کرو. 5 باتیں جس کے آخر میں آیا عقل استعمال کرو. 4 باتیں جس کے آخر میں آیا کہ اب اللہ کو یاد کرو. اور اس کے بعد آخری بات وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیکھو سیدھا راستہ صرف میرا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرنا ہے. خبردار ایک سے زیادہ راستوں پہ قدم نہ بڑھانا. 2 کشتی میں پیر رکھنے والا ڈوبتا ہی ڈوبتا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ایک سے زیادہ راستوں پہ نہ جانا. ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ تمہیں اس لیے کہا گیا تاکہ خوف خدا دلوں میں پیدا ہو اور متقی بنو. اب یہ تو ہوا آیتوں کا ترجمہ، ابھی خالی ترجمے کی منزل پر ہم پہنچے. لیکن واپس پلٹ کے پہلی آیت کی جانب آئیے، اور اس سے پہلے کہ میں اس پہلی آیت کی باقی ماندہ چیزوں کو آپ تک پہنچاؤں، 2 مختصر سی تمہید، ابھی تمہید نہیں تھی، ابھی تو خالی ترجمہ تھا. نمبر 1، آج یہ صبح خواتین کے ایک سوال و جواب کے سیشن میں حاضری کا موقع ملا. 3 گھنٹے مسلسل سوالات آتے رہے، اور بڑے معقول قسم کے سوالات، اور آتے رہے کا مطلب کہ 3 گھنٹے میں جواب بھی دیتا رہا. اور وہ ذوق، وہ شوق، علم کی وہ پیاس، یہ خواتین کی بات ہو رہی.
جن کے موضوعات زیورات و لباس سے اور ٹیلی ویژن کے پروگرام سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوتے، لیکن اس انداز کے سوالات ہیں. تجربہ ہے ہم لوگوں کے پاس، سوال سے اندازہ ہو جاتا کہ کوئی زبردستی آ کے بیٹھا ہے کہ واقعاً تڑپ رہا تھا، شوق کے ساتھ آیا ہے، حقیقت میں اپنی شرعی ذمہ داری معلوم کرنا چاہتا. تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مردوں کے ایسے پروگرام کیوں نہیں ہوتے. کیے ہیں میں نے ایک ہاتھ، لیکن جہاں کیے ہیں تو بڑے بے تکے سوال، بلا وجہ ہنگامہ کرنے والے سوال، فساد برپا کرنے والے سوال، چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بڑا کرنے والے سوال کے مقصد سے نہیں ہوتے. زیادہ تر ایسا لگتا کہ کوئی پرانا جھگڑا، کوئی پرانا بغض، کوئی پرانا کینہ، کوئی پرانی عداوت سوال و جواب کے ذریعے نکالے جا رہے ہیں. سوال کرنے والا سوال کم کرتا ہے، تقریر زیادہ جھاڑ دیتا. تو یہ ایک ایسا فرق مجھے نظر آیا. اور ذرا سوچئے کہ انتہائی دلچسپ ترین فلم بھی اگر 3 گھنٹے کی ہو تو آدمی بور ہو جاتا. چنانچہ دنیا میں کہیں 3 گھنٹے کی فلمیں بھی نہیں بنائی جاتی. ایک آدھ کوئی ایسا ماسٹر پیس بن گیا ہوگا تو بن گیا ہوگا. اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ کم سے کم سوال و جواب کے اس سیشن کی وجہ سے میرے اوپر جو اس کا اثر چڑھا، تو آج کی مجلس کے آغاز میں جو میں 2-3 دن سے باتیں کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے دل چاہا کہ بعض مراجع کے نظریات آپ تک پہنچائے جائے. اچھا دیکھیے، لوگ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے مجتہدین اختلاف بہت ہوتا ہے. ارے تو جن چیزوں میں اتفاق ہے وہ کون سا قوم مان لیتی؟ مجتہدین کا اختلاف اگر نیک نیتی کے ساتھ سوال کیا جا رہا، اب میں بڑائی کی نیت سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سوالات کے جواب اتنے واضح ہیں کہ مجھے زبانی یاد ہے. لیکن میں نے سوچا کہ مراجع کرام کی تصاویر بھی آپ کے سامنے ہوں تو ذرا اس کا ثواب، اور پھر کتاب سے پڑھ رہا ہوں تو شاید ان کو بھی ذرا سا بھروسہ آ جائے جو ویسے ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے. اور پھر وہی جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ سوالات ایسے کہ اس میں تمام مراجع کا اتفاق. نام ہے سوال: شادی کی تقریب میں اگر ہم شرکت نہ کریں، اور تقریب ایسی ہے جس میں لغو و لعب کا کوئی پہلو موجود ہے، لیکن اگر ہم نہ جائیں تو رشتہ داروں کی ناراضگی اور دشمنی کا سبب ہوتا ہے، ایسی صورت میں ذمہ داری کیا ہے؟ جواب: آیت اللہ العظمہ آغا خامنہئی: حرام تقریبات میں شرکت کرنا بہر صورت جائز نہیں، اور نہی عن المنکر سب پر واجب ہے. آیت اللہ العظمہ آغا بہجت: اس قسم کے بہانے حرام الہی کو حلال نہیں کر سکتے. آیت اللہ العظمہ آغا صافی گلپا ایگانی: معصیت کی تقریبات میں شرکت کرنا جائز نہیں. آیت اللہ العظمہ آغا ناصر مکارم شیرازی: اگر ان لوگوں کو نہی عن المنکر کرنے کی طاقت نہیں ہے تو شرکت کرنے کی اجازت نہیں. آیت اللہ العظمہ شیخ جواد تبریزی: شرکت کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی لغو و لعب شروع ہو جائے تو انہیں منع کریں، اور اگر آپ کی بات نہ سنی جائے تو فوراً اس تقریب سے چلے جائیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. آنے کا اجر کم ہے، جانے کا اجر زیادہ ہے. آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی: اگر حرام میں مبتلا ہو رہے ہوں تو جائز نہیں. سوال نمبر 2: شادی یا کوئی بھی تقریب، کیونکہ میں اکثر اس میں برتھ ڈے پارٹی کا بھی حوالہ اسی لیے دیتا ہوں، شادی یا کوئی بھی تقریب میں شرکت کرنے کا حکم کیا ہے جہاں پہ محرم و نامحرم مکس گیدرنگ کے عالم میں بیٹھے؟ اور کیا والدین کا اپنے بچوں کو اجازت دینا کیا حکم رکھتا ہے؟ آیت اللہ بہجت: حرام یا مفسدے پر مشتمل ہونے کی صورت میں اجتناب کیا جائے، مرد اور عورت کا میل جول کسی حالت میں جائز نہیں. آغا صافی گلپائے گانی: حرام ہے، شرکت حرام ہے. آغا آیت اللہ سیستانی: اگر تقریب اس طرح کی ہے کہ جس میں مفسدہ یا گناہ میں مرتکب ہونے کا خطرہ، مرتکب نہیں ہو رہے، خالی خطرہ، جائز نہیں ہے. آیت اللہ فاضل لنکرانی: جائز نہیں ہے، اور بچوں کو بھی منع کرنا واجب ہے. آیت اللہ تبریزی شیخ جواد تبریزی زعیم حوزہ علمیہ قم مقدسہ: اگر مرد اور عورت کا اس طرح مکس گیدرنگ کے ساتھ مل جول کسی حرام کے ارتکاب کا سبب بنے یا ذرا سی
لذت یا شہوت پیدا ہونے کا امکان ہو تو جائز نہیں. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو منع کریں کہ اس طرح کی تقریبات میں شرکت نہ کریں. آیت اللہ مکارم شیرازی، سوال میں جو تقریب پوچھی گئی یہ اسلامی تقریب نہیں ہے بلکہ اس سے گناہ میں آلودہ ہونے کا سبب ہو رہا ہے، اس لیے اس میں شرکت کرنا حرام ہے. سوال نمبر 3، بعض مائیں اپنے نابالغ بچوں کو، بالغ نہیں نابالغ، ننگے سر یعنی بچیوں کو ننگے سر اور بے حجاب بازاروں میں یا تقریبات میں لے جاتی ہیں، نابالغ جہاں نامحرم بھی ہوتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں حکم اسلامی بتائیے. آیت اللہ فاضل لنکرانی، ماں باپ کے لیے واجب ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی آداب اور شرعی ذمہ داریوں سے آشنا کرائیں. چنانچہ ان موارد میں یعنی مارکیٹ، بازار، تقریبات اگر کوئی فساد کا سبب ہے یا شہوت پیدا ہونے کا امکان ہے تو اگرچہ لڑکی ناسمجھ بھی ہے تو اس کو پردہ کرانا واجب ہے تاکہ معاشرہ بے راہ روی اور گناہوں میں ملوث نہ ہو. آغا سیستانی، نابالغ لڑکی پہ پردہ واجب نہیں، لیکن ماں باپ کے لیے ضروری کہ اپنے نابالغ بچوں کو بھی اسلامی آداب کا عادی بنائیں اور ان کی صحیح شرعی تربیت کی کوشش کریں. آغا بہجت، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو شرعی ذمہ داریوں کی مشق نابالغ ہونے ہی کے زمانے میں کرائیں. آغا مکارم شیرازی، ماں باپ پہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اسلامی مسائل سے آشنا کروائیں. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، نابالغ لڑکیوں پر پردہ تو واجب نہیں لیکن والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو اسلامی حجاب کا عادی بنائیں اور لڑکوں کو اسلامی احکام کی تربیت دیں. آیت اللہ صافی گل پائے گانی، یہ کام صحیح نہیں. والدین کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ اپنی چھوٹی بچیوں کو نامحرم سے دور رکھیں، پردہ کرنے کی عادت پیدا کریں، اور اگر اس کام میں سستی کریں، اور بچی بہت بڑی شخصیت ہے آیت اللہ صافی گل پائے گانی کی، اور اس کام میں سستی کرے اور بچی نامحرم کے سامنے اسی لیے آنے جانے لگے تو لڑکی کے گناہ میں والدین بھی شریک ہیں. سوال نمبر 4 اور فی الحال آخری سوال، کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ، ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کچھ گناہ ایسے جس میں ڈبل عذاب ملتا ہے. اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ کچھ ایسے گناہ جو خود حرام ہونے کے ساتھ ساتھ کیونکہ معاشرے کو خراب کرنے کا سبب بن رہے لہذا یہ ایک اور گناہ شمار ہوتا. مثلا عورت کا بے پردہ لوگوں کے سامنے آنا، گاڑی میں گانے کی کیسٹ چلانا، شادی کی تقریب لہو و لعب کے انداز میں سجانا، یہ سارے خود تو ہیں حرام. اب سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ یہ ایک گناہ نہیں ہے، یہ 2 گناہ، ڈبل گناہ، کیونکہ یہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں گناہ پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں. بتائیے کہ نظریہ صحیح ہے کہ غلط؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں یہ عقیدہ اور نظریہ بالکل صحیح. آیت اللہ تبریزی، فرض سوال میں جتنے گناہ ذکر کیے گئے ہیں وہ 2 گناہ شمار ہوں گے، ایک خود گناہ کو انجام دینا، دوسرا لوگوں کے سامنے اس کو پھیلا کے گناہوں کی ترغیب دینا. آیت اللہ فاضل لنکرانی، جی ہاں یہ نظریہ صحیح ہے اور یہ سخت ترین اور بدترین گناہ. آیت اللہ بہجت، کھلے عام گناہ کرنا خود ایک اور گناہ تو ہے وہ جو کیا لیکن ایک اور گناہ. آیت اللہ مکارم شیرازی، حرام اعمال کی انجام دہی ایک گناہ اور اس کا کھلے عام مظاہرہ کرنا ایک اور گناہ شمار ہوگا، چنانچہ اس پر عذاب بھی دوگنا ہوگا. آیت اللہ صافی گل پائے گانی، شریعت مقدسہ کو پامال کرتے ہوئے گناہ کا مظاہرہ کرنا چونکہ گناہ پھیلانے کا سبب بنتا ہے، اس لیے یہ 2 اعتبار سے نہیں بلکہ امکان ہے کہ کئی اعتبار سے گناہ اور نتیجتاً اس کی حرمت شدید سے شدید ہوتی چلی جا رہی. اب دیکھیے جی ہمارے مراجع تو آپس میں لڑتے ہی رہتے، جی ان میں تو اختلاف ہی ہوتا، کس کی بات مانے کس کی بات نہ مانے. سارے مراجع اور یہ ایک سے ایک اتنے عظیم نام ہیں کہ باشعور علم رکھنے والا ان کی عظمتوں کو جانتا
لیکن باقی عوام کے لیے اتنا کہہ دوں کہ یہ انہی کے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جو میں نے 2 دن پہلے ایک جملہ عرض کیا کہ یہ وہ ہمارے علماء کہ دوسروں کو ایسے امام بھی پوری تاریخ میں نہیں ملے جیسے ہمارے یہ علماء اور مراجع، جن کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا بھی عبادت میں شمار کیا گیا، اور یہ سب کے سب متفق۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے مسائل میں کسی میں کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا، تو یہ باتیں تو مان لیجئے نا، اس میں تو آپ کا اعتراض ختم ہو گیا نا۔ اور یہ ہماری تقریر کا 4تھا نقطہ بن رہا، نہیں، قرآن کی آیت، پہلی آیت کا 4تھا نقطہ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ۔ اچھا اب اسے میں ذرا سا کل اور پرسوں کی تقریر سے جوڑتا ہوں، متصل کرتا ہوں، ملاتا ہوں۔ والدین، اولاد، رشتہ دار، یہ سب ان کے حقوق اپنی جگہ ثابت ہیں، اور اگر آپ اس انداز سے اسلام پہ غور کریں، اسلام کی ایک تعریف پہلی مجلس میں آئی تھی، غلام۔ کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، رہنا کیا ہے۔ اسلام کی دوسری تعریف قرآن سے آ رہی ہے، وہ غلام تھا، یہ قرآن ہے۔ تیسری تعریف، اور وہ بھی شروع اسلام میں ہی پیغمبر سے سن لیجیے، اگرچہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اسی لیے میں مختصر کروں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، لیکن اس میں اسلام کی ایک تعریف، اور بالکل شروع زمانے میں کیا، قرآن یا اللہ کا رسول۔ آج کے زمانے کا کوئی سیاسی لیڈر کہ جب کمزور تھے، جب طاقت کم تھی، جب ماننے والوں کی تعداد میں کمی تھی، تو اسلام کی کوئی اور تصویر پیش کی ہو، اور جب طاقت بڑھ گئی ہو، حکومت قائم ہو گئی ہو، ماننے والے بہت زیادہ ہو گئے ہو، تو انہوں نے اسلام کی تعریف کو بدل دیا۔ یا یہاں پہ اصول یہی کہ حرام محمد قیامت تک کے لیے حرام، حلال محمد قیامت تک کے لیے حلال۔ مستشرقین، اورینٹیلسٹ، دشمن اسلام ریسرچ اسکالر، وہ اسلام پہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے رسول کی زندگی میں 2 واضح حصے نظر آتے ہیں۔ جب تک کمزور تھے تو صبر 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 کی بات کرتے تھے، اور جب مدینے میں پہنچ کے طاقتور ہو گئے تو تلوار 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 کی بات کرنے لگے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا رسول ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار لے کے سامنے آتا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو پہلے دن کہا وہی آخری دن کہا۔ پیغمبر کے ارشاد میں، قرآن کے احکامات میں کہیں فرق نہیں، اور یہ پورے دین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کسی ایک چیز کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا مطلب اس جملے کا بھی ایک مطلب، وہ یہ کہ اے سارے مسلمانوں، اس نقطے پر تم ہمارے ساتھ ہونا کہ پیغمبر کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو پہلے دن کہا وہی آخری دن کہا۔ جو کمزوری کے عالم یعنی ظاہری کمزوری، ورنہ رسول اور امام بار بار عرض کر رہا ہوں کبھی کمزور نہیں ہوتا، جو کمزوری ظاہری کمزوری میں کہا وہی حکومت اسلامی کے قیام کے بعد بھی کہا۔ جو اس دن کہا جس دن راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، وہ اس دن بھی کہا جب سارے عرب کے مانے ہوئے سردار، حاکم یا بادشاہ بن چکے ہیں، کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہ سارے مسلمان اس بات کے قائل، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب کافروں سے بات ہو رہی ہو تو تم ہمارے ساتھ اس مسئلے میں آ جاتے ہو، جب دشمنان اسلام مستشرقین سے بات ہو رہی ہو تو تم اس مسئلے میں ہمارے ساتھ آ جاتے ہو۔ اور عقلی بات ہے کہ رسول کے اندر کوئی فرق نہیں، لیکن جب بات اس نقطے کی آ جائے تو بھول جاتے ہو یہ اصول، جو اول دن کا وہی آخری دن کا۔ چنانچہ جو دعوت ذی العشیرہ کو مانے گا اسے غدیر خم کو ماننا پڑے گا۔ اگر اول دن کہا کہ علی میرا وصی ہے تو آخری دن بھی پیغمبر کو یہ کہنا پڑے گا۔ غدیر کو تاریخ اسلام سے نکال دے تو وہ پورا اعتراض پلٹ کے آ جاتا ہے۔ جو پہلے دن یہ رسول کہتا ہے وہ آخری دن میں نہیں کہتا۔ اگر پیغمبر کی توہین تمہیں قبول نہیں ہے، ناموس رسالت پہ جان دینا اپنے لیے ایک فخر مسلمان سمجھتا ہے، تو اسے غدیر کو ماننا پڑے گا جب تک کہ وہ ذی العشیرہ کو مان رہا۔ یہ خود ناموس رسالت کا ایک حصہ ہے، یہ خود عظمت رسالت کا ایک حصہ ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جب مجمع اتنا جاگ جاتا ہے پھر آپ ٹھنڈا کر دیتے ہیں، لیکن کیا کروں،
یہ اسی کے حوالے سے یہ عظمت رسالت اور عظمت امامت، اس کا اہم ترین فریضہ یہ کردار سازی، اللہ کے رسول کی زندگی کا شروع واقعہ، بالکل شروع کا بہت مشہور واقعہ، شاید میں اشارہ بھی کر دوں تب بھی کافی ہوگا، اور وہ یہ مدینے مکے کی ایک گلی، اور شروع والا زمانہ ہے کہ جب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بہت بڑھ چکا۔ ایک بار اللہ کے رسول کسی کام سے اسی گلی یا بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک انتہائی بوڑھی عورت 70 75 80 سال کی تو ہوگی، پانی کی مشک اٹھا کے لے جا رہی۔ ایک اتنا بڑھاپا اور مشکل ترین کام پانی کو اٹھانا ہوتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں، جوان آدمی ہانپ جاتا ہے خالی ایک بالٹی اٹھانے میں، اور کہا کہ یہ بوڑھی عورت پانی کی مشک۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ اتنا میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے گھر میں مرد تو مرد کوئی عورت بھی نہیں، کہ اگر کوئی جوان عورت ہوتی تو وہ اس بوڑھی عورت کو اس بڑھاپے میں زحمت نہ دیتی۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے، مشک اٹھا کے اس کے گھر پہنچا دی۔ میں مختصر کر رہا ہوں ورنہ خالی مشک پہنچانے میں 10 منٹ نکال دیتا ہوں، تو خیر پیغمبر نے اس کے گھر میں مشک پہنچا دی، مشک پہنچا کے واپس پلٹے۔ اب مکے کے لوگ کافر تھے، لیکن سارے کے سارے ایسے نہیں تھے کہ نفس کی خباثتوں میں مبتلا ہوں، کچھ شریف النفس بھی تھے اور انہی پہ اسلام نے اثر کیا۔ تو یہ عورت یوں اندرونی اعتبار سے انتہائی شریف تھی، جیسے اس نے پیغمبر کی یہ خدمت دیکھی اور اپنی بے بسی دیکھی کہ اگر اس کے پاس کچھ ہوتا دینے کے لیے تو مشک نہ اٹھاتی، کسی مزدور سے منگواتی، کہ اس آدمی نے میری اتنی بڑی خدمت کی، اب یہ 80 سال کی ہے تو اس کے جاننے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی سب مکے میں، ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی اور غیر نے آ کے مدد کی، اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کی کوئی خدمت کر سکوں۔ ایک شریف و نفس آدمی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ یہ خدمت کر رہا ہے، میں بدلے میں کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کہا کہ اے نوجوان، اس وقت میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں، اور مکے کے ماحول میں اتنا شریف آدمی میں نے دیکھا بھی نہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تیری شرافت باقی رہے، تو اس لیے ایک نصیحت کر رہی، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ آج کل مکے میں ایک ایسا عجیب جادوگر آ گیا کہ جس نے سارے مکے کے نظام کو تہوبالا کر ڈالا، دوستیاں ٹوٹ کے رہ گئی، بڑی پرانی دوستیاں، رشتہ داریاں ختم ہو کے رہ گئی۔ اب یہ عجیب بات کہ اس وقت جو بت پرست اور مشرک و کافر تھے وہ اسلام میں آتے ہیں تو اسلام کی خاطر نہ رشتہ داری کا خیال کرتے نہ دوستی کا، اور یہ سید یعنی معصوم کی اولاد میں سید اور سیدانی جن کی ساری زندگی ایمان میں گزری ہے، ان کی ماؤں نے، ان کی نانیوں نے، ان کی پرنانیوں نے ان کو ایمان پہنچایا ہے، ذرا سی بات پر کہ ایک تقریب میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، برتھ ڈے میں جانا ہے، شریعت پہ کمپرومائز کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بت پرست اسلام میں آئے تو اتنے سخت بنے شریعت کے معاملے میں، اور یہ آل محمد کی اپنی اولاد جو پتہ نہیں کتنی پشتوں سے ہمیشہ سے اسلام میں، جو سید ہے نا، وہ آدم سے لے کے آج تک ایمان میں، کوئی سید ایسا نہیں ہے کہ کبھی کفر و شرک کے مرحلے سے گزرا ہو۔ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یہ امام معصوم کے لیے تو ہے ہی، لیکن ان کی صلب میں جتنی ان کی اولادیں ان کے لیے بھی ہیں کہ یہ ہمیشہ جتنے سیدانی اور سید ہیں یہ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے گزرے ہیں۔ لیکن پھر یہ کمپرومائز کیسے ہوتا؟ فقط ایک شادی کی تقریب کے لیے، فقط ایک برتھ ڈے پارٹی کی خوشی کے لیے؟ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے۔ یہاں آپ نے مراجع کے آخری فتوے جو پڑھے، چوتھے سوال کے جواب میں ڈبل گناہ، یہی جملہ، اب میں شکوہ تو اکثر کرتا رہتا ہوں، ایک بار اور سن لیجئے، سب سے زیادہ جس امام معصوم کا تذکرہ ہمارے ممبر پر ہے وہ ہے میرا چوتھا امام۔ مولا کے فضائل بہت بیان ہوتے ہیں، لیکن سال میں کچھ ایسی تقاریر ہوتی ہیں جس میں غم ہی کا بیان ہوتا، جس میں فضائل نہیں پڑھے جاتے، جیسے شام غریمہ ہے، فاقہ شکنی کی مجلس ہے، مگر مصائب کے بغیر مجلس کبھی مجلس نہیں بنے گی، اسے آپ کوئی بھی نام دے دیجئے۔ یہ وہ سفیدہ نہیں بچھے گی کہ جسے ثانی زہرا نے بچھایا، وہ لیکچر ہوگا، سیمینار ہوگا، یہ تو دنیا کی ہر قوم کے پاس ہے، مجلس خالی ہمارے پاس ہے، یہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں، یہ اہل بیت کا خاص تحفہ اور عطیہ اپنے شیعہ اور اپنے ماننے والوں کے لیے۔ لیکن جس نے یہ سفیدہ بچھائی اور مصائب کی وجہ سے سب سے زیادہ اس کا ذکر ہوتا، اگر مجمع میں
مجمع سے مطلب یہ مجمع نہیں، عام ایک بات ہو رہی، پوچھ لیا جائے کہ ساری زندگی جس چوتھے امام کا ذکر سنا اور کیا، ان کی ایک حدیث سنا دو، تاریخی واقعات یعنی کربلا کے حد سے ہٹ کر کوئی فرمان امام سنا دو، تو شاید 10% لوگوں کو تو ایک آدھ حدیث یاد ہو۔ اب سن لیجئے ایک حدیث، اور یہ وہ حدیث ہے جس کے راوی ہمارے 8ویں امام ہے، جب ان کے چھوٹے بھائی نے بغداد میں ایک نیا نظریہ پھیلانا شروع کر دیا۔ ان کے چھوٹے بھائی کا نام تھا زید النار، اس لیے کہ اتنے خوبصورت تھے کہ چہرہ ان کا ہر وقت سرخ، زید النار عربی میں کہتے تھے۔ جب امام بغداد میں غلط کہہ گیا مرو، مامون رشید کے کیپٹل مرو میں پہنچے تو یہ بھی ساتھ میں گئے یا بعد میں آئے اور چونکہ 8ویں امام کی وجہ سے مرو کے لوگوں کے دلوں میں اب محبت آل رسول پیدا ہو گئی۔ امام کا کردار دیکھا، امام ان کے درمیان ہے، تو اب جو امام کو دیکھا تو محبت پیدا ہو۔ اب جب یہ آئے، انہوں نے اس محبت کے حوالے سے ایک نظریہ پھیلانا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہ چونکہ ہم سید ہیں، آل رسول ہیں، ہم پر تو جہنم کی آگ حرام ہے، ہم کوئی بھی گناہ کریں کوئی بات نہیں، تم نہیں کرو ہم کر سکتے ہیں۔ امام معصوم کو یہ اطلاع ملی، تو جس دن یہ بڑے مجمع میں بیٹھے یہ بات کر رہے تھے، خود امام وہاں پہنچے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں بھی لکھا، اور وہیں سے لے کے شہید مرتضی مطہری نے جو ایک کہانی سچوں کی کہانیوں کے نام سے کتاب چھپی ہے، اس کی دوسری جلد میں بھی پورا واقعہ، لیکن ہے اصل میں بہار سے۔ اور امام نے وہاں جا کے پہلے تو ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے کتنا بڑا دعویٰ کیا جو تمہارے دادا چوتھے امام نے بھی نہیں کیا تھا، وہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا تھا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہمارے دادا چوتھے امام کا ذکر کیا کس طرح یہ کہا کرتے تھے کہ اے میری سید اولادو، یاد رکھو اگر تم نیکی کرو گے تمہیں دوگنا ثواب ملے گا، ایک نیکی کا اور ایک اس بات کا کہ تم نے رسول کے نام کا احترام رکھا۔ دیکھیں یہ عجیب جملہ، احترام رسالت میں خالی وہ چیزیں نہیں آتی جو آج کل کی جا رہی، وہ تو ہیں، احترام رسالت میں یہ بھی کہ ہم رسول کے بیٹے، دل بہت چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، یہ سوچ کے رک گئے کہ ہماری وجہ سے رسول کی توہین ہوگی۔ رسول کی توہین خالی توہین آمیز خاکوں ہی سے نہیں ہوتی ہے، رسول کی توہین ان کی اولاد میں کسی کی بدکرداری سے بھی ہوتی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، 8ویں امام نے فرمایا، چوتھے امام نے فرمایا، کہا دوگنا ثواب ملے گا۔ اور اگر تم میں سے کسی نے گناہ کیا تو کیا یاد نہیں ہمارے دادا نے کیا کہا تھا کہ ڈبل عذاب ملے گا، ایک گناہ کرنے کا اور ایک توہین رسالت کرنے کا۔ امام اسے توہین رسالت قرار دے رہے، بڑی سختی کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو مجمع عام میں خالی روکا ہی نہیں، دلیل کے ذریعے سے اس نظریے کو امام نے غلط قرار دیا۔ تو یہ ساری بات کہاں سے نکلی کہ امتی کو بھی حق نہیں ہے کہ رشتہ داری، دوستی اور پڑوسی ہونے کے نام پر شریعت میں کمپرومائز کر لے اور حلال محمد کو حرام محمد کو حلال کر لے۔ اور سید کو تو یہ ڈبل سوچنا ہے کہ وہاں مسئلہ خالی حرام محمد کو حلال کرنے کا نہیں ہے، بلکہ گویا اپنے باپ کے حرام کیے ہوئے عمل کو حلال کرنے کا ہے۔ چنانچہ ذرا جائیے مکے کے ماحول میں، بوڑھی گھر میں بیٹھنے والی عورت کہہ رہی ہے، عجیب اس کے ماننے والے، جس پر اس نے جادو کر دیا، نہ رشتہ داری کا خیال نہ پڑوس کا خیال۔ ابو لبابہ سے ذرا سی غلطی ہو گئی 50 سال پرانی دوستی کی وجہ سے تو کتنا نادم ہوئے، کیونکہ اس مجمع میں جو میں نے پہلے دن کہا تھا وہی آج کہہ رہا ہوں، بہت سارے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ حج کر چکے ہیں یا عمرہ کر چکے۔ اور جس نے حج اور عمرہ کیا تو مدینے کے اندر ستون توبہ تو دیکھا ہی، اور ستون توبہ دیکھا ہے تو اس کی تاریخ بھی معلوم کی۔ 50 سال پرانی دوستی کی وجہ سے ذرا سی غلطی ہو گئی تو کس انداز سے تڑپ تڑپ کی توبہ کی جا رہی ہے دوستی۔ اور یہ ہمارے یہاں دوستی اور پڑوس کی بنیاد پہ روزانہ شریعت کو قربان کیا جاتا۔ بہت ہو گئی یہ بات، اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس نے کہا اس کے قریب نہ جانا، جس نے باپ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے، دوست کو دوست سے اور پڑوسی کو پڑوسی کو سے، اور بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا، اس کا جادو جس پہ چل جائے۔ ایک بات پیغمبر نے سر جھکا کے کہا کہ آپ کی نصیحت بہت بزرگ کی نصیحت سن لی،
لیکن افسوس میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا. تو ایک واقعہ مشہور ہے نا, صرف وہ جملہ آپ کو یاد دلانا. قرآن نے بھی سورہ انعام میں کہا لعلکم تذکرون, تمہیں یاد دلانا. گھبرا کے عورت کہتی ہے تو اتنا شریف نظر آ رہا, بڑوں کا اتنا احترام کرنے والا نظر آ رہا, اور پھر یہ کیوں کہہ رہا؟ کہا اس لیے کہ میں ہی وہ آدمی جس سے بچنے کی آپ مجھے نصیحت کر رہی. اب یہ صلوات مجھے 2 جملوں کے بعد چاہیے تھی, تو انشاءاللہ اس وقت بھی ملے گی. تو خلاصہ یہ کہ جیسے اس نے سنا اب وہ چونکی. کیوں قرآن نے کہا کہ ہم تمہیں اسلام بتا رہے ہیں لعلکم تعقلون, عقل ہے تو اسے قبول کر لو گے. اب یہ عورت صاحب عقل تھی, عقل رکھتی تھی. جیسے ہی اس نے یہ سنا گھبرا کے کہا تو اچھا یہ بتا تو نے پھر میری مدد کیوں کی؟ تو وہ ہے جو لوگوں کے بیچ میں جھگڑے ڈلواتا ہے, فساد ڈلواتا ہے, بھائی کو بھائی سے اور باپ کو بیٹے سے اور بیوی کو شوہر سے الگ کرتا, تو میری مدد کیوں کی؟ مدد کرنا کا مطلب ہے جوڑنا, اور فساد کا مطلب ہے توڑنا. تو لوگوں کو توڑنے آیا ہے, یہ مدد کیوں کی ہے؟ پیغمبر اسلام نے جواب دیا اس لیے کہ جو پیغام میں لے کے آیا ہوں اس پیغام میں یہ لکھا ہے کہ معاشرے میں جتنے بھی کمزور اور مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کرنا لازم ہے. بے اختیار یہ سنا, قرآن کہتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, ہم تمہیں اس لیے اسلام کی تعلیم دے رہے تاکہ تم عقل استعمال کرو. اس نے عقل استعمال کی, جیسے ہی سنا یہ ہے اسلام, بے اختیار بغیر کسی تبلیغ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں تو اللہ کا سچا رسول ہے. کوئی تبلیغ نہیں, کوئی جنت کی بات اور جہنم کا عذاب نہیں, کسی قسم کا موعظہ نہیں. ایسی جس کے پاس عقل ہوگی, عقل ہی نہ ہو یا عقل پہ پتھر پڑے ہوں تو اس کا کوئی علاج نہیں, لیکن ایسی مطابق ہے عقل بات. جو دین کمزوروں کی مدد کر رہا ہو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کی تعریف پیغمبر نے شروع میں بتائی, اسی لیے میں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا نا کہ 23 سال کے بعد پیغمبر نے کہا میں یہ تعریف بدل رہا ہوں. جو ایک کافر مشرک بت پرست عورت, کافر مشرک بت پرست عورت, بھئی عورت کون تھی؟ نہ کوئی سیدانی ہے, نہ کوئی امتی, نہ کوئی محب اہل بیت, کافر بھی ہے, مشرک بھی ہے, بت پرست بھی ہے. وہ بت پرستی جس کو قرآن نے سب سے پہلے کہا اللہ تشرکو, ہر چیز برداشت ہے, شرک برداشت نہیں, لیکن پھر بھی مدد اس کی جا رہی. شرک برداشت نہیں ہے, مشرک کی مدد کی جا رہی. تو جو اسلام یہ کہتا ہے, ایک جملہ تو لوگوں میں بہت مشہور ہو گیا, گرچہ غلط مشہور ہوا, بھئی یہ دیکھو کیا کہہ رہا, یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا, مگر اس کا اگلا مرحلہ کمزور اور مظلوم, یہ مت دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا, یہ دیکھو کہ واقعا اگر مدد کا حقدار ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کی مدد کرنا ہے. جب اسلام اجنبی, دشمن, مشرک, کافر, بت پرست کی مدد کا اتنا قائل ہے تو بھائی سگے بھائی کو بھول جائے, پڑوسی کو بھول جائے, مومن کو بھول جائے, اولاد والدین کو بھول جائے, والدین اولاد کو بھول جائے, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے یہ ہمارا سوال تھا نا. تو یہ اسلام نہیں ہے جس معاشرے میں اولاد کو پرواہ نہیں کہ والدین کی کیا حالت ہے, جس معاشرے میں بھائی کو پرواہ نہیں کہ بھتیجے اور بھانجوں پہ کیا گزر رہی ہے, جس اسلام میں پڑوسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ کلمہ گو پڑوسی پہ کیا گزر رہی ہے. اسلام کی ایک تعریف رسول نے کی ہے. مگر جو بات چل رہی تھی اس کے حوالے سے ایک منزل اب ہم آگے بڑھے. قرآن نے اسلام کی تعریف کی, وہ چل رہی ہے. غلام نے اسلام کی تعریف کی, وہ اتنی مختصر اور جامع تھی کہ پہلی مجلس میں آ چکی ہے. یہ رسول نے اسلام کی تعریف کی, یہ والی تعریف کیونکہ قرآن کی دوسری اور تیسری چیز سے مل رہی ہے. والدین کے ساتھ نیکی کرنا, اولاد کا حق ادا کرنا, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اور خبردار بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جانا, گناہان کبیرہ کے قریب نہیں جانا, اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جانا. اچھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ آدمی کیوں نہ جائے, کیوں اپنا فائدہ چھوڑے؟ گناہ اگر کرتا ہے تو یقیناً اس میں فائدہ ملتا ہوگا, اگرچہ ایک گناہ کا فائدہ میری سمجھ میں کبھی نہیں آیا. شاید اس مجمع میں کوئی ایسے صاحب عقل ہو جو مجھے یہ سمجھا دیں گانے کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے, واقعاً ایک لذت ملتی ہے,
بے پردگی کا فائدہ سمجھ میں آتا کہ عورت کے اندر نمائش کا ایک جذبہ ہے ہی، جس کو اسلام نے، میں اکثر اسلام کی ایک تعریف خود سے کرتا ہوں، اسلام میں ڈائیورجن ہے، ریسٹرکشن بہت کم۔ جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حرام چیزیں یہ فطرت میں شامل ہو گئی تو اسلام نے اس کا کوئی متبادل بتا دیا، یہ نہیں کہا کہ بالکل پابندی، اس کے بدلے یہ کر لو۔ نمائش کا جذبہ ہے، کہا کہ شوہر کے سامنے مستحبات میں سے آیا، اور اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے کیسے؟ عورت کے لیے مستحب ہے کہ نماز میں تھوڑی زینت کر کے کھڑی ہو، بال ظاہر نہ کرے، زینت ضرور ہو، اور شوہر کے سامنے عورت کا بنصبر کرانا وہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ ایک جملہ ارادہ تو تھا کہ میں اس طرح سے بات شروع کروں گا، پہلی مجلس میں غلام، پھر قرآن، پھر رسول، پھر امام، اور پھر آخر میں پہلی مجلس میں غلام تو آخری مجلس میں مجھ جیسا طالب علم ڈائیورجن اور ریسٹرکشن کو سمجھاؤں گا۔ اب دیکھیے تین ہی مجلسیں ہیں، میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں اپنی اس پلاننگ میں، لیکن بے پردگی کچھ سمجھ میں آ رہی، ایک جذبہ ہے عورت میں نمائش کا، وہ اس کو کہیں نہ کہیں ظاہر کرنا۔ اسلام نے پابندی نہیں لگائی، یہ نہیں کہا ہے کہ جیسے بعض مذاہب میں کہ عورت کو جو ہے سوکھا کھانا کھلاؤ، پرانے کپڑے پہناؤ، باورچی خانے میں قید کر دو، سامنے نہ آنے دو، کمبخت ایسی ہے کہ DDT چھڑک کے اس کو ختم ہی کر دو تو اچھا ہے، ایسا تو نہیں۔ بڑے بڑے عورت کے فضائل آئے ہیں، عظمتیں آئی ہیں، احکامات آئے۔ یا رسول اللہ، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ کہا جو اپنی بیوی اور بچوں کے حق میں سب سے بہتر۔ تو دیکھیں یہ اسلام ایک تصور دیتا، وہ ڈائیورجن ہے کہ عورت سے کہا کہ یہ اپنا جذبہ نمائش یہاں ظاہر کرو۔ خیر یہ جملے میں ہاتھ چلا گیا تو موضوع بدل جائے گا، لیکن بھائی نماز قضا کی سمجھ میں آ گیا کہ نیند مل گئی، حرام کمایا سمجھ میں آ گیا، جیب میں پیسے آ گئے، ہر گناہ جو بڑے بڑے ہیں، سب پوری لسٹ کی بات تو نہیں کرتا، اس کے فائدے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن داڑھی منڈوانے کا فائدہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا، خاص طور پہ جن کی شادی بھی ہو گئی، خاص طور پہ جو قبر میں پاؤں بھی لٹکائے بیٹھے ہیں، یا کوئی دوسری شادی کا امکان ہی نہیں ہے، کوئی شادی وادی ہوگی تو ملک الموت سے ہی ہوگی، فائدہ آج تک سمجھ میں نہیں۔ اس ایک گناہ کا کیا مل کیا جاتا اس سے؟ لوگوں نے کہا مولانا داڑھی منڈوا کے دیکھیے تو پتہ چل جائے گا۔ خیر تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، کیونکہ مجلس میں بڑے عقل مند لوگ بھی ہوتے ہیں، شاید کوئی میری رہنمائی کرے۔ واپس آئیے اصل مسئلے پر کہ یہ جو قاعدہ کلی اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ایک سوال یہ نا کہ اس میں کیا ملے گا۔ اب اس کے حوالے سے تاریخ اسلام کا بلکہ سیرت النبوی کا ایک اہم واقعہ سنیے، گرچہ بہت کم مشہور ہے، لیکن قرآن کی آیتوں میں جو پروردگار کے اعلانات، کبھی قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کے سامنے گناہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، وہ صرف اللہ کے ڈر سے، من خاف مقام ربه، وہ ڈرا کہ ایک دن تو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، آئے گا ضرور ایک دن، کل آئے، 10 دن بعد آئے، 100 دن بعد آئے، 1000 دن بعد آئے گا ضرور وہ دن جو اللہ کے سامنے کھڑا۔ وہ ڈرا، کیا جواب دوں گا؟ ڈر عذاب والا نہیں ہوتا، ڈر کبھی احترام والا بھی ہوتا۔ ایک غلام ہے جو آقا کے ڈر سے کام نہیں کرتا، ایک بیٹا ہے جو باپ کے احترام میں کوئی ایسا کام کرتے ہوئے گھبراتا۔ یہ لفظ ڈر کو بھی سمجھیے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یہ قرآن۔ اگر یہیں پہ بات ختم ہو جاتی تو ڈرتے تو ہم میں سے ہر ایک لوگ، لیکن ڈرنے کے بعد پرنالا وہیں پہ بیٹھا۔ میں وہ جملہ تو نہیں کہہ رہا ہوں جو کتے کے حوالے سے ہے کہ 12 برس کے بعد بھی نلکی سے تم نکالو تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوگی، وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ڈرنے کے بعد نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ڈرنے سے پہلے تھا۔ ڈرنے سے پہلے بھی داڑھی شیو کی جا رہی ہے، ڈرنے کے بعد ڈرنے سے پہلے بھی بے حجابی ہے، ڈرنے کے بعد ڈرنے سے پہلے بھی مومن کی حق تلفی ہو رہی ہے، ڈرنے۔ اب اسی لیے قرآن نے یہاں روکا نہیں، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، اور اپنے نفس کو اس نے روک دیا خواہشات کی پیروی کرنے سے، یہ ہوتا ہے صحیح ڈر کہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے، یہ ہے صحیح ڈر۔ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، قرآن نے کہا جنت اس کے لیے۔ کبھی قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا تو اللہ اس کے لیے راستے خود ہی بناتا چلا جاتا، اور ایسی ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ایک جو سوال ہے نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، گناہ سے دور ہٹو، تو سوال یہ ہے کہ پھر اتنی لذت والی چیزیں، فائدے والی چیزیں، تو آخر کیوں اسے چھوڑے؟ اور آئیے سیرت رسول کا ایک واقعہ۔ مدینے میں
ایک ایسا آدمی تھا جو عقیدے کے اعتبار سے تو نہیں عمل کے اعتبار سے منافق تھا. ایک تو تھا عقیدے کا منافق اور اسی کو عام گفتگو میں منافق کہتے. زبان سے کچھ کہہ رہا ہے دل میں عقیدہ کچھ اور. بلکہ یہ میں نے غلط کہہ دیا اس لیے کہ لوگ کہتے کہ پھر تقیہ بھی یہی. منافق اسے نہیں کہتے جس کی زبان پہ کچھ ہو دل میں کچھ. منافق اسے کہتے ہیں جس کی زبان پہ حق ہو اور دل میں باطل ہو. اور اگر اس کا الٹا ہو جائے تو وہ تو مومن خالص ہے. وہ وہی تقیہ کہ دل میں حق ہو اور زبان پہ کسی مجبوری میں باطل آ جائے. وہ ہمارے یاسر ہیں, وہ مومن آل فرعون ہے, وہ مومن آل قریش ہیں, وہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے. تو خیر یہ تو ہوا عقیدے کا منافق. زبان پہ حق دل میں باطل. قرآن کی پہلی آیت یہ جھوٹے سورہ منافقون کی. اچھا ایک ہوتا ہے عمل کا منافق, اس کو منافق کہتے نہیں. میں نے بات کو سمجھانے کے لیے مختصر کرنا چاہا تو الٹا اور زیادہ سمجھانا پڑ گیا. یعنی یہ لوگوں کے سامنے پیغمبر کے سامنے بڑا نیک و مقدس بن کے آتا. اب پیغمبر کے زمانے میں نماز تو کوئی قضا کر ہی نہیں سکتا. گویا مسجد نبوی میں گویا ایک اٹینڈنس رجسٹر رکھا ہوا. پیغمبر دریافت کرتے کہاں تھے. اچھا اگرچہ وہ اس انداز کا دریافت کرنا نہیں ہے دوسرے انداز کا, لیکن مقصد وہی. تو ہوتا ہے کیوں نہیں آئے نماز میں. ایک ہوتا ہے بھائی طبیعت ٹھیک تھی, گھر میں خیریت تھی, کیوں نہیں آئے نماز میں. مقصد دونوں کا یہی کہ اگر اس نے کہا یا رسول اللہ دل نہیں چاہ رہا تھا, بس سزا بھی دی ہے لوگ پیغمبر نے. تو مدینے میں نماز تو سبھی کو پڑھنا. مدینے کے اندر ظاہری اسلام پہ تو ہر ایک کو عمل کرنا. مجالے کوئی عورت بے پردہ نکلے جو نہیں بھی مانتی ہے پردے کو, رسول کے زمانے میں کرنا. تو اب یہ ظاہری اعتبار سے ٹھیک تھا, لیکن ایک اس میں عادت بات یہ تھی کہ اس کا ذریعہ معاش تھا چوری کرنا. جب ایک ایک چاول کے دانے پہ آدمی پکڑا جاتا, ایک ایک تنکے پہ آدمی پکڑا جاتا, ایک ایک درہم پہ آدمی پکڑا جاتا, بلکہ ہاتھ کٹ جاتا. اور اس کی تو ساری زندگی یہ ہے کہ راتوں کو یہ گھروں میں کود کے چوری کر جاتا. اب پرانا زمانہ, یہ آج کل کی طرح پیپر کرنسی یا بینک اکاؤنٹ وغیرہ تو ہے نہیں, ہر چیز گھر کے اندر خود ہی موجود. مال عرب پیش عرب, جو مال ہے وہ سامنے گھر کے اندر. اسی طرح سے ایک رات, اور میں اکثر ایک جملہ موضوع سے ہٹ کے تو نہیں, لیکن بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ انسان ہے, بے جان چیز نہیں ہے, درخت برخت نہیں. درخت کا اصول یہ, گرچہ اس سے میری ایک بہت اہم تقریر کا اثر ختم ہو رہا, لیکن جب وہ اس وقت پڑھوں گا تو اس وقت کسی اور طرح سے اس میں اثر پیدا کروں گا. لیکن انسان درخت نہیں, پودا نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ گندم نہیں ہے کہ بیج گندم کا بویا تو گندم ہی نکلے گی, جو کا بیج بویا تو جو ہی نکلے گی, آم کا درخت لگایا تو آم ہی نکلے گا, انگور کا درخت بویا تو بیل پہ انگور ہی آئیں گے. نہیں, انسان چنانچہ بدترین انسان بھی ایک لمحے میں اچھا بن جاتا. کبھی بالکل چلتے پھرتے آم سے آدمی کا ایک جملہ بدل دیتا, اور کبھی کبھار پورا قرآن کسی پہ پڑھ دیجیے تو کوئی اثر نہیں ہوتا. گندم میں ایسا نہیں, گندم ہی رہے گی, آپ کچھ بھی پڑھ کے پھونکیے. لیکن انسان ایسی چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کو بدلتے دیکھا. یہ واقعہ یہی. تو اب ایک رات کو یہ اپنے معمول کے مطابق چوری کی نیت سے گھر میں کودا. جب گھر میں کودا تو دیکھا کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں, صرف ایک جوان لڑکی اور بے انتہا حسین و جمیل. یہ سیرت رسول ہے, یہ پیغمبر کی سیرت کا ایک واقعہ. بے انتہا حسین و جمیل ہے, اور وہی یعنی حقیقت میں 18 سال کی. ہمارے ہاں تو عورتیں 18 سے بڑھتی ہی نہیں, چاہے 118 کی کیوں نہ ہو جائیں, لیکن یہ حقیقت میں اسی عمر کی, اور اکیلی. گھر میں کوئی عورت, کوئی مرد, کوئی نہیں, اور سامنے چاروں طرف سونا, چاندی, درہم, دینار, یہ سارے ذخیرے موجود. ایک بار اس نے سوچا کہ آج تو واقعا میری عید ہو گئی, اتنی دولت ہے, کوئی ذرا سا ڈر بھی نہیں ہے. اب دیکھیں آج کل تو ڈاکوؤں کا زمانہ ہے تو ڈر ویسے ہی ختم ہو گیا, لیکن چور بہت ہی زیادہ بزدل ہوتا. ذرا سی بھی کوئی کھڑپڑ کی آواز آئی وہ بھاگ کے جاتا تھا. تو یہ پیغمبر کے زمانے میں ڈاکہ زنی نہیں تھی, چوری تھی. تو دیکھا کہ یہاں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے, گھر میں کوئی بھی نہیں, خالی ایک اکیلی لڑکی, اور ایک جوان آدمی ایک لڑکی کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی. آج اتنی دولت بھی مل رہی, اور ساتھ ساتھ میں جو چاہے کر لوں, اس وقت کون ہے مجھے روکنے اور میرا ہاتھ پکڑنے والا. دولت الگ ملی اور عزت الگ ملی. یعنی عزت ملی تو غلط ہو گیا, اس کا مطلب ہے قابل احترام بنا نہیں, یہ کتنے بڑے فعل حرام کا موقع ملا, اور وہ بھی ایسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ. اب یہ سوچ کے آگے بڑھ رہا,
برابر کے مکان میں کوئی صاحب نماز شب کے لیے اٹھے تھے کہ تلاوت قرآن کے لیے، اور یہی آیت وہ پڑھ رہے تھے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ 30ویں پارے کی آیت، بہت اہم آیت. یعنی میں نے واقعاً خود بھی اس آیت کی مدد سے کتنے لوگوں کو بدلا ہے اور بدلتے دیکھا جن کے ذہن میں اس کا ترجمہ مفہوم. اب آیت جو اس کے کان میں پڑی ایک دم یہ چکرا کے روکا. اچھا یہ مدینے کی مسجد میں جاتا، قرآن رسول خدا سے سنا کرتا، ہمارا آپ کا قرآن اثر نہ کرے، رسول خدا کا قرآن سنتا. سارا قرآن اس میں پیغمبر سے سن رکھا ہے، آج تک کبھی اثر نہیں ہوا. اور کہا کہ ایک عام سا آدمی جو برابر کے گھر میں یہ آیت پڑھ رہا، ایک دم یہ چکرا گیا کہ آج تو جو میں نے کر لیا تو کر لیا، لیکن بات تو حقیقت ہے کہ ایک دن مجھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا، کیا جواب دوں گا اس کا. بس گھبرا کے ایک مرتبہ اس گھر سے نکل بھاگا. کہاں ڈبل گناہ کا ارادہ کیا تھا، کہاں اس نے دولت بھی چھوڑ دی جو اس کا اصل پیشہ تھا، اور اپنے گھر میں چلا گیا. خود بھی اگلے دن صبح کو حیران و پریشان، اس آیت نے اتنا مجھے ڈرا دیا، کوئی اور ڈر نہیں، عظمت پروردگار، ہیبت پروردگار اور قیامت کا خوف. خیر اب صبح کا وقت ہے تو یہ جیسے روزانہ آتا ہے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے آئے. جب مسجد میں پہنچا پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز کے بعد پیغمبر وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور صحابی بھی بیٹھ جاتے ہیں، سوال جواب شروع ہوتے کہ ایک مرتبہ اس کی جان نکل گئی. اس نے دیکھا وہی رات والی لڑکی، دیکھیے وہ اپنے گھر میں اکیلی تھی تو بغیر حجاب کے بیٹھی تھی، تو اچھی طرح سے اس نے اس کو دیکھا تھا، کچھ زیادہ ہی اچھی طرح سے دیکھا تھا کیونکہ نیت میں خرابیاں بھی شروع ہو گئی تھی. وہ آ رہی، جیسے ہی اس کو آتا دیکھا جان اس لیے نکلی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو پتا چل گیا تھا اور یہ پہچان گئی تھی. اب پیغمبر کے پاس شکایت کرنے آ رہی. ٹھیک ہے، پیغمبر اس کی شکایت پہ توجہ اس لیے نہیں دیں گے کہ گواہ کوئی نہیں، لیکن ایک نام تو آ جائے گا لوگوں میں، ایک چیز تو آ جائے گی نا کہ یہ آدمی ہے، اس پہ کسی نے الزام لگایا ہے. آئندہ بھی اس کے لیے بڑا پرابلم ہو جائے گا، جو چوری ووری کرنے جائے گا لوگ ذرا جان نکل گئی اس کی. وہ لڑکی آئی مسجد، سیدھی پیغمبر کے پاس گئی. بات بھی اس نے ایسے ہی شروع کی کہ یہ اور گھبرا گئے. یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا، کوئی میرا قریبی رشتہ دار اس دنیا میں نہیں. شاید یہ کہا تھا اور شاید یہ کہا تھا کہ کیونکہ ایسے آدمی تو کم ہی ہوتے ہیں خصوصاً عرب کے ماحول میں جن کا کوئی نہ ہو، کہ میں ہجرت کر کے آئی ہوں فلاں علاقے سے، میرا سارا قبیلہ کافر ہے، مدینے میں اکیلی ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات طے شدہ میں مدینے میں بالکل اکیلی. یا رسول اللہ، آپ کا شہر مدینۃ النبی، آرام سے زندگی گزر رہی تھی، لیکن کل رات کو آدھی رات کے بعد ایک چور میرے گھر میں داخل ہوا. وہ ساری وہ بات کہہ رہی ہے کہ بس اس کی جان نکلتی چلی جا رہی. یا رسول اللہ، ایک چور میرے گھر میں آیا اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آیا تھا تو واپس کیوں چلا گیا. آیا، میں نے اس کی کھڑپڑ سنی، اتنی مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے ذرا دیکھتی یا کہتی کہ چور چور چور. ڈر کی ایک کیفیت ہے کہ 18 سالہ اکیلی لڑکی اتنی دولت کے ساتھ، لڑکی بھی ہے، خود لڑکی ہونا بھی گناہگاروں کے لیے ایک دولت ہے، اور یہ اتنی دولت بھی ہے. اتنا ڈر گئی کہ میری آواز نہیں نکل رہی تھی. اور ادھر وہ آیا، کھڑپڑ کی آواز آئی، مجھے لگا کہ وہ مجھے اور میری دولت کو دیکھ رہا، پھر چلا گیا. مجھے نہیں پتا کون تھا لیکن یہ واقعہ ہوا. تو یا رسول اللہ، میرے دل میں ایک بے انتہا ڈر پیدا ہو گیا. میرا ارادہ یہ تھا کہ فی الحال مجھے شادی نہیں کرنا، لیکن اب میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنی عزت کی حفاظت اور اپنی دولت کی حفاظت کے لیے میں شادی کروں، ایک سہارا مجھے ملے. یا رسول اللہ، میرے اس مسئلے کو آپ حل کریں. پیغمبر نے اس کو دیکھا تو کہا کہ تیرے ذہن میں ذرا سا بھی کوئی خیال ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں اور نہ کبھی اس نیت سے کسی گھر کی طرف دیکھا، ارادہ ہی نہیں تھا شادی کا. تو پیغمبر نے کہا کہ تو پھر اگر میں تیرا رشتہ کسی سے کر دوں؟ کہا اسی لیے تو آئی ہوں آپ کے پاس. پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، سارے کے سارے شادی شدہ بیٹھے، گھر کے 4 شادیوں کا حق رکھنے والے ہیں، لیکن بہرحال پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا. یہ آدمی نماز میں تو ریگولر آتا، شاید پہلی مجلس میں نے کہا تھا جماعت کبھی نہ چھوڑیے، اس میں بہت سارے فائدے، جماعت میں تو ریگولر آتا ہے. پیغمبر نے کہا اگر اے لڑکی، اگر میں تیرا رشتہ اس سے کر دوں، ظاہری اعتبار سے تو یہ ٹھیک تھا. مثلا جو زمانے کی لڑکیوں کی پہلی ڈیمانڈ تھی کہ داڑھی ضرور ہونی چاہیے، وہ بھی تھی اس کے چہرے کے اوپر. اچھا خیر، اس جملے کو میں الٹا بھی کر سکتا ہوں لیکن گھڑی کی سوئیاں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس مجھے کوئی اعتراض نہیں جو بھی. پیغمبر نے اس شخص سے کہا کہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں،
اللہ کا رسول کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے تیرے ذہن میں کچھ اور ہے لیکن اس لڑکی سے شادی کر لے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. ارے اب دل میں تو اس کے لڈو پھوٹ رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کیسے پھوٹا کرتے ہیں, لیکن یا رسول اللہ میں بالکل حاضر ہوں. شادی ہو گئی. اب یہ سوچ رہا ہے کہ کل رات کو میں یہ دولت لوٹنے آیا تھا, اس کی عزت لوٹنے آیا تھا. دولت بھی میرے پاس حرام سے آتی, عزت بھی حرام سے آتی, اور صرف ایک رات کے لیے آتی. گھر میں پہنچا, یعنی گھر سے مطلب اسی لڑکی کے گھر, 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اس واقعے کو. یہ فجر کی نماز کے بعد کی بات ہے, چٹ منگنی پٹ پیا اسی کو کہتے. وہیں پیغمبر نے نکاح پڑھایا, وہیں سے گھر میں بھیج دیا. 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے, بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں. میں بتا دیتا ہوں, وہ میں ہی تھا جو رات کو آیا, لیکن اس وقت میں نے اللہ اور قیامت کا خوف کیا تو میرے پروردگار نے کتنی بڑی رحمت نازل کی. جو مجھے حرام سے مل رہا تھا وہ سب حلال سے ملا, اور جو خالی ایک رات کے لیے ملتا اب وہ ساری زندگی کے لیے ملا. آج مجھے یقین کامل ہو گیا, اللہ اور قیامت کا خوف رکھنے والا خود پروردگار اس کو ساری سہولتیں دیتا ہے, گناہ کے راستے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سیرت رسول, تاریخ اسلام, جو کچھ مل رہا تھا سب حرام سے ملتا. ساری دولت اٹھا کے نہیں لے جاتا, جتنی ایک آدمی میں طاقت ہے اتنا ہی لے جاتا. لڑکی سے ایک رات کے لیے ملتی. اب یہ کہ حلال طریقے سے ملا, جتنا سوچا تھا اس سے, اسی کو کہتے کہ اللہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ایسا خوف خدا ہو کہ ولا تقربوا الفواحش, اللہ کے خوف سے اگر کسی گناہ کے قریب نہ جائے تو ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, ایسی جگہ سے دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس چور کو ایسی جگہ سے ملے گا؟ لیکن بس شرط یہ ہے کہ اتنا بھروسہ اللہ پہ کرو. ایک شعر ہے, لیکن جیسا کہ میں کل کہہ چکا ہوں کہ شعر تو میں صحیح پڑھ نہیں سکتا, اس کا مفہوم یہ, گرچہ شاعری پورا عقیدہ نہیں ہوتی ہے لیکن مفہوم یہی تو ہے نا, کہ اے پھدک کے چھیننے والوں بلا وجہ چھینا, ایک بار درخواست کر دیتے در زہرا پر تجھے ویسے ہی مل جاتا. یہ خدا کے نمائندے ہیں نا, جس طرح خدا دیتا اس طرح یہ دیتا. اے پسر سعد, رائے کے لالچ میں تو نے اتنا گناہ عظیم کیا, ایک بار سرکار سید الشہداء کے پاس آ کے کہتا مجھے رائے چاہیے تھی, یہ تجھے رائے دلوا دیتے, اور صحیح طریقے سے دلواتے, یہ گناہ کبیرہ تیرے کندھوں پہ نہ. لیکن سلسلہ یہ ہمارے چھوٹے گناہ سے لے کر وہاں تک ہے, اس سب کے دلوں میں ایسی لالچیں تھیں, ہر ایک کو کچھ چاہیے, مگر وہ بھول گئے کہ من خاف مقام ربہ, اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو تو اللہ دے گا جو تم مانگ رہے اور اس سے زیادہ دے گا. اے پسر سعد, ایک بار آ کے حسین سے کہہ دیتا. یہ عظمت حسینی کو جاننے والا مجرم ہے, یہ نادان بے خبر جاہل ناواقف نہیں ہے. صرف یہ کہہ دیتا یہ میری اتنی بڑی تمنا. یہ رائے کی حکومت کیا, ساری دنیا کی حکومت اسے حسین کے ایک اشارے پہ مل جاتی. تو آقا حسین, یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور تاریخ نے بتایا بھی ہے, یعنی ان واقعات پہ عقیدے کے اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ تقدیر میں لکھا ہے کہ کچھ نہیں ملے گا. حسین نے کہا نانا میں سفارش کرتا ہوں, سفارش پہ سفارش کر رہے ہیں, وہاں تقدیر بدلتی جا رہی ہے. اقبال کا مصرع اگر بڑے لطف لے کے پڑھا جائے کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, تو یہ تو امیر المومنین ہے حقیقت میں. تو مولا ہمیں یقین ہے تاریخ کے واقعات ہیں, تو مولا اگر ایسا ہی مسئلہ تھا تو کربلا کے میدان میں وہ اشارہ آپ نے کیوں نہ کیا کہ جس سے یہ سارا واقعہ پیش نہ آتا. وہاں پہ حسین کا وہ جواب ہوگا جو 4 دن پہلے میں نے دیا, اور بعد مومنین کو بڑا ناگوار گزرا کہ کربلا کا جہاد دوسری چیز, یہ صبر کی تلوار سے فتح کرنے ہم آئے. چنانچہ کربلا تو کربلا, اس سے زیادہ سخت منزلوں پہ بھی کبھی ہمارے سامنے ایسا کوئی رد عمل نہیں آیا. ہاں, خبیث دشمن جو ہوتا ہے نا,
میں نے شروع میں عرض کیا کہ کافروں میں بھی کچھ شریف النفس ہوتے، اس کا انداز کچھ اور ہوتا. ایک منزل ایسی آئی تھی کہ شمر کے جملے نے علی کی غیرت مند بیٹی کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ہاتھ اٹھا دے، کیونکہ جملہ ہی ایسا ہے کہ کوئی غیرت مند اسے برداشت نہیں کر سکتا. وہ جملہ کہا بھی جان بوجھ کے گیا تھا. چلتے چلتے یہ قافلہ کوفے کے قریب پہنچا. ایک شہر کا ایک نہیں کئی دروازے ہوتے. کوفے کا دروازہ نظر آیا، زینب کو یاد آ گیا یہ وہی دروازہ ہے جہاں سے ہمیشہ میرا بابا مجھے لے کے کوفے میں جاتا. کتنا غیرت مند تھا میرا بابا. پتا ہے کہ زینب جیسی بیٹی ہے کہ اگر یہ میرے مولا کی توہین نہ ہوتی تو میں جملہ کہتا کہ زینب علی سے زیادہ غیرت مند ہے اپنے حجاب کے بارے میں. لیکن خیر، علی علی ہے. یہاں تک آتے تھے مجھے لے کے. دیکھیے اہل بیت کا تعلق مدینے سے ہے، دارالخلافہ کوفہ، آنا جانا پڑتا. جب یہاں تک آتے تھے رک جاتے تھے، خیمہ لگا لیتے تھے جنگل میں، صحرا میں. پیاسے کو پانی نظر آئے تو پیاس بڑھ جاتی ہے، مسافر کو گھر نظر آنے لگے تو گھر جانے کی تمنا بڑھ جاتی. بابا اب تو گھر سامنے ہے. کہا لیکن دن کا وقت ہے. سر سے پیر تک زینب اس حجاب اسلامی میں جس کا ہماری عورتیں تصور نہیں کر سکتی، پھر بھی علی کہے لیکن دن کا وقت ہے. ابھی لوگ گلیوں بازاروں میں چل رہے، علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اپنی بیٹی کو حجاب کے ساتھ بھی ان لوگوں کے بیچ میں لے کے چلے. رات کا وقت، بابا اب تو رات کا اندھیرا چھا گیا، لیکن کہا ابھی تک عشاء کی اذان نہیں ہوئی ہے، لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے. آدھی رات کو میرا بابا اندھیرے میں مجھے لے کے چلتا ہے اور چلتے چلتے کتنی بار کہتا زینب چادر صحیح تو بندھی ہے، نقاب صحیح تو پڑی ہے، ایسا نہ ہو کہ اچانک ہوا چلے ذرا سی نقاب ہٹ جائے. اللہ اللہ، میرا غیرت مند بابا رات کے اندھیرے میں بھی میری نقاب کا اتنا خیال کرے. شمر نے اور کچھ نہ کہا، شمر سے اور کچھ نہ کہا شمر یہ وہ دروازہ ہے جس کو دیکھ کے مجھے بابا یاد آ رہا، اس کے بالکل برابر دوسرا دروازہ، ذرا ہمیں وہاں سے لے جا. اچھا چلے شمر کو نہیں لے جانا تھا تو منع کرنے کے کئی طریقے ہوتے. چلے یہی کہہ دیتا کہ بھئی ہمارے سارے انتظامات ادھر ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے. یہ بھی نہ کہتا نہیں ہم نہیں جا سکتے. مگر جملہ کیا کہہ رہا؟ بے حیا اپنے نفس کی خباثت کا ثبوت کس طرح دے رہا. یہ نہیں کہہ رہا نہیں جا سکتے، کہہ رہا زینب آج بھی اپنے آپ کو کوفے کی شہزادی سمجھ رہی ہو؟ اب تک شہزادی کا خیال دل سے نہ نکلا. ہماری قیدی ہو، ہم حکم دیں گے تمہیں ماننا پڑے گا. اللہ اللہ، یہ مجھے اتنا مجبور سمجھ رہا ہے. علی کی غیرت مند بیٹی کو جلال آ گیا. ساری سیدانیوں کو دیکھا اور کہا کہ بیبیوں، اس وقت میں اس کو دکھا دینا چاہتی ہوں کہ علی اور فاطمہ کی بیٹی اس وقت بھی کتنی طاقت رکھتی ہے. میں بددعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا. اور یہ کہہ کے ہاتھوں کو جوڑ کے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی. لیکن آسمان سے پہلے زینب ہی کے اونٹ کے آگے تو حسین کا کٹا سر تھا. بھیا کے کٹے سر پہ نگاہ پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. گھبرا کے کہا بھیا اس وقت کیوں رو رہا ہے؟ کیا عباس و اکبر یاد آ رہے؟ آواز آئی نہیں بہن، وہ مقصد یاد آ رہا جس پہ میرا اکبر قربان، میرا عباس قربان، میرا اصغر قربان. زینب بد دعا نہ کرنا، جیسا یہ کہتا ہے اسی طرح چلی جاؤ. بس زینب نے ہاتھ نیچے کیے. اے کلثوم و رقیہ، اے رباب و سکینہ، اب میں بد دعا نہ کروں گی. میرا بھیا منع کر رہا ہے لیکن بد دعا تو نہ کی، دعا ضرور کی. اور وہ یہ کہ سواری آگے بڑھی، زینب نے مڑ کے نجف کو دیکھا، آواز دی بابا یا علی مدد، ذرا میری مدد کو آئیے. نامحرموں کے درمیان روزے روشن میں بے مقنع چادر کے آپ کی زینب کو جانا پڑ رہا. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارہ زینب کی دعا کا واسطہ جو زینب نے نہیں کی. انہی مصائب، ثانیہ زہرا اور سید الساجدین کے مصائب، جتنے مومنین اور مومنات آج کے مجلس میں خصوصاً ان کو اور دنیا بھر میں پہلے ہوئے تمام صاحبان ایمان، مظلوم شیعہ نے،
حیدر کرار جو عراق میں، ان سب کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ نو کے نیزہ کے اس کٹے سر کا واسطہ کہ جس کا بے سر کا لاشا جلتی ریتی پہ پڑا، ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پر حالیہ واقعات کے شہداء، اور جو مومنین اور مومنات آج صف عزا پہ بیٹھے، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ثانیہ زہرا کے مصائب پہ جس آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آیا، پروردگارہ اس کے ساری حاجتیں اور سارے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام بیماروں کو، خصوصاً ایک مومنہ انتہائی بیمار ہے، ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین